علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے براہ راست جو سوالات موصول ہوں گے ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر اپنے سوالات آپ بھیجیے، اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ ویڈیو کی صورت میں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو بالکل وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ عظیم احمد نام ہے میرا، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حج میں کون سی دعا افضل ہے؟ جی حاجی حجاج کرام کچھ لاکھوں لاکھ تو پہنچ چکے ہیں اور مزید تیاریوں میں، اور اب تو ان آخری یہ ہفتہ کہیں تو بکثرت حجاج جائیں گے، تو کون سی دعا افضل ہے؟ ان کو مین کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ حج کے دوران کیا پڑھتے رہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج میں چونکہ بنیادی اعتبار سے جو سب سے اہم رکن ہے اور جو اصل حج ہے وہ عرفہ کا وقوف ہے، یعنی میدان عرفہ میں جو وقوف کیا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں فرمائے کہ عرفہ جو ہے یہی حج ہے۔ یعنی جو بندہ بھی احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے اگر میدان عرفات کے اندر احرام کی حالت میں داخل ہو گیا لمحہ بھر بھی، تو ایسے بندے کا حج ہو جاتا ہے، یعنی وہ حاجی بن جائے گا۔ اس موقع پر جو سب سے افضل دعا ذکر کی گئی حدیث پاک میں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بندہ پڑھے۔ اس کے بارے میں فرمائے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے، جو سب سے افضل کلمات کہے وہ یہ کلمات، سبحان اللہ، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو یہ اس کو پڑھیں۔ باقی اس کے علاوہ دعا کا اصول یہ ہے کہ بندہ جب نماز کے علاوہ کسی اور موقع پہ دعا مانگے تو وہ دعائیں مانگے کہ جو اس کے دل کے اندر آ رہی ہیں، ٹھیک، یعنی جو مانگنے کا اس کا دل کر رہا ہے کہ اب میں اللہ پاک سے یہ مانگوں، وہ مانگے اللہ پاک سے۔ اس میں کسی ترتیب کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے ذہن کے اندر جو بات آ رہی ہے، دل میں جو بات آ رہی ہے، عربی میں یا اردو میں؟ ہاں اردو میں مانگے، عربی میں مانگے۔ ظاہر ہے کہ اکثریت تو وہ ہوتی ہے کہ جو عربی نہیں جانتی تو وہ اردو میں ہی مانگے گی، دل کے اندر جو بات آئی ہے اس کو عربی میں تعبیر کرنا، عربی زبان میں اس کو بولنا، یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اپنی مادری زبان کے اندر ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور 2 باتیں اس میں اور کہ نمبر 1 اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اس کو جامع ترین دعا کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی اور دعا نہیں مانگ سکتے تو یہ مانگے۔ اور اس سے بھی افضل جو دعا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ تو جتنا ممکن ہو، جہاں جہاں ممکن ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معنی اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و رضوان کے نزول کی دعا کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں
تو یہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے اور اس کی برکتیں پھر ہمیں بھی ملتی ہیں. تو آپ وقتاً فوقتاً کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکات سے آپ کی دیگر حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی. تلبیہ حاجی صاحبان یہ بھی بکثرت پڑھنا ہے، کب پڑھیں، کہاں کا پڑھنا ہے اور کہاں موقوف کرنا ہے؟ جیسے ہی حج کا احرام باندھیں گے جی تو اس وقت سے تلبیہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی اب مسلسل تلبیہ کہتے رہیں. سب سے افضل ان کے لیے تلبیہ کہنا ہے. اور اگر جیسے کوئی بھی حالت تبدیل ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے، تو اس وقت تلبیہ پڑھیں. کسی اونچی جگہ پر جا رہے ہیں، کچھ افراد ملتے ہیں تو اس وقت تلبیہ پڑھیں. تو جیسے کنڈیشن آپ کی تبدیل ہو اس میں بہتر ہے کہ تلبیہ دوبارہ سے دوبارہ پڑھتے رہیں اور 3 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں. یہ افضل ترین کام ہے. اور جب تک آپ 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ یعنی سب سے بڑے شیطان کی جب تک رمی نہیں کریں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے. یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر جب آپ چاہیں تو آپ جو تکبیر تشریق ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی پڑھیں کہ حدیث میں صحابہ کا یہ بھی طریقہ آیا ہے کہ ان دنوں میں یہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں یہ تکبیر تشریق بھی پڑھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مضمون کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا ابھی چند ہی پہلے ہی ایک مضمون حج و عمرہ کے مسافر اپنا وقت کیسے گزاریں، آپ یہ مضمون پڑھیے. بالخصوص جو مسافر ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور نیکیوں بھرا آپ کا یہ سفر ہوگا. اس میں باقاعدہ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، مختلف اور نمازوں کے حوالے سے، پھر اپنا ایک شیڈول اس میں درود پاک کے حوالے سے، مختلف دعاؤں کے حوالے سے، یہ سب ترغیبات اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلتوں کو بیان بھی کیا گیا. تو یہ قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب، آپ کے سوشل میڈیا فیس بک پیج پر بھی یہ اپلوڈ ہے، اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل پیج پر وہاں بھی، اور دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی www.fatwaqa یہاں پر بھی یہ اپلوڈ ہے. تو آپ بآسانی اس کو لے سکتے ہیں. واٹس اپ چینل پر بھی یہ موجود ہے. تو یہ مضمون آپ ایسے حجاج کرام کو بھی بھیجیں تو انشاءاللہ قدم قدم پر ان کی ایک طرح کی رہنمائی بھی ہوگی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا. پڑھنا کیا ہے، دعائیں ہیں، مین اس میں دعائیں ہیں. باقاعدہ شرعی مسائل وہ اس مضمون میں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو بھی آپ نے تعلیم تربیت لی ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین اور مزید جو کچھ بھی آپ ویڈیوز کی صورت میں آپ یہ مواد دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس مضمون کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو کچھ دعائیں آپ کو معمولات میں اضافہ بھی ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ روزمرہ میں بھی یہ معمولات آئیں گے تو ثواب ہی ثواب حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10، 11 اور 12 ذی الحجہ قربانی کے دن گزرنے تک قربانی نہ کر سکے تو کیا وہ بعد میں قربانی کر سکتا ہے؟ جی ابھی تو قربانی کی ترغیب دیں، قربانی کس پر ہے، مزید فضائل اس پر نا. ابھی کسی کو قربانی کو چلیں پچھلے سالوں میں بھی تو کبھی ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر تو انہوں نے جانور نہیں لیا تھا اور ان ایام میں ان کے اوپر قربانی واجب تھی اور انہوں نے کی نہیں، تو اب تو حکم یہ ہے کہ ایک بکری کی جو قیمت ہے اسے یہ صدقہ کریں گے. جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے وہ انہوں نے صدقہ کرنا ہے. اور اگر جانور لے لیا تھا اور اس کی قربانی نہیں کی اور ایام گزر گئے تو اب اس جانور کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی اسے دینا پڑے گا. یعنی پچھلے سالوں کی قربانی اس سال تو نہیں ادا کریں گے؟ یعنی اگر کسی میں رہتی ہے تو کوئی حصہ ڈالیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ حصہ ڈال کے یا آپ 10-12 بکریاں لا کے وہ ان کو قربان کر دیں، نہیں. اب اگر آپ نے جانور نہیں خریدے تھے، اور عام طور پہ ہوتا ایسا ہی ہے، تو جو رقم ہے وہ آپ نے اس کی جو رقم بنتی ہے وہ صدقہ کرنی ہے. اور اگر جانور کسی نے خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ زندہ جانور انہوں نے صدقہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ جانور کو تفریح لیتے ہوئے راستے میں بھگایا، اب زخمی ہو گیا تو اس کی کیا قربانی اسی کی کرنی ہوگی؟ کیا کریں جس نے یہ جانور لیا ہے اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ زخم کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیٹیل تو نہیں بھیجی کہ زخم کیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں آپ؟ چلیں. زخم اگر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور اب چلنے کے لائق ہی نہیں رہا
ٹھیک. اور خود سے چل کے وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا جہاں اس کو قربان کرنا ہے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ وہ جانور اب عیب والا ہو گیا. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے جس نے قربانی کا جانور لیا ہے وہ شرعی فقیر تھا یا غنی تھا، یعنی اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے یا اس نے جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لی. یعنی شرعی فقیر ہے، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی، اب اس نے اس نیت سے لے لیا کہ میں نے اس جانور کو قربان کرنا ہے، تو اب اس پر تو اسی جانور کو قربان کرنا لازم ہو جائے گا. یعنی پہلے اگرچہ واجب نہیں تھی، اب جانور واجب خریدنے سے ہی واجب ہو گیا. ہاں، اور وہ متعین جانور اس کے اوپر ہو گیا. اور جیسے اغنیاء عام طور پہ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر متعین نہیں ہوتا کہ اسی جانور کو وہ قربان کریں. تو اب اگر اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے اور قربانی کے دن تک ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی، ان کو دوسرا جانور اس کی جگہ قربان کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور اس کی ڈیٹیل تفصیل آپ زیادہ بہتر ہے کہ پوچھ لیں کہ ہوا کیا ہے، جانور کو وہ زخم کتنا آیا. بعض اوقات تو صرف کھال چھل گئی، اب کھال چھل گئی تو اس کی وجہ سے بھی خون بہنے لگ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوا، لیکن چلنے سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھال چھلی ہوئی ہے، اچھا ٹرک سے اتارتے بھی ہیں کئی مرتبہ اور کچھ لگا ایسا کٹ لگ جاتا ہے، جلد کو کٹ لگا لیکن کوئی عضو ڈیمیج نہیں ہوا، تو ایسے زخموں پہ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کٹ لگا ہو یا باقاعدہ زخم لگ گیا ہو پورا اس کو، لیکن وہ زخم ایسا ہے کہ اس کے چلنے کے اندر کوئی اس میں وہ نہیں آیا، ٹانگ پر لگا ہے اور وہ چل رہا ہے، صحیح، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا چلنے میں، تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر. مسئلہ یوں نہیں ہوگا کہ قربانی اس کی ہو جائے گی، قلیل عیب میں آئے گا. جی. اب بہتر یہ ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، بالکل چھوٹے عیب سے بھی وہ پاک ہو، لیکن اس صورت میں قربانی اس کی بہرحال ہو جائے گی. تو اب اگر معمولی سا عیب ہے اور اتنا پہلے جیسا پوچھ رہے ہیں تو وہ قربانی کے دنوں تک بھر جاتا ہے تو پھر اس میں اصلاً کوئی حرج ہی نہیں ہوگا، اس کی قربانی جیسی ہو جائے گی. صحیح. اس کے لیے ناظرین کرام دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے اور دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں اور اس طرح کے مسائل پوچھنے بھی چاہیے. ہمیں قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، اور پھر مزید جانوروں کے اندر کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر قربانی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ عیب ایسے ہیں کہ جو قلیل یعنی تھوڑے کم کے زمرے میں آتے ہیں، قربانی اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو بہرحال جو بھی رہنمائی لینی ہو یہ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اس نمبر پر آپ فون کر کے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. صاحب کبھی ایسا ہوا دارالفتہ سنت کوئی جانور لے کر آ گیا یعنی کبھی کوئی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، جمیل صاحب سے بھی ایک دفعہ بتا رہے تھے، تو ان کا بھی دارالفتہ باہر گلی مطلب باہر روڈ ہے نا، تو لے کے آ گئے مفتی صاحب ذرا آئے ہیں یہ دیکھیں باہر ایسا. تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، رہنمائی لینی ہے تو جانور کو بھی ساتھ لے آئیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن بہرحال اب یہ سارے اپنے جانور لانا شروع کر دیں گے تو پھر مفتی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی. اچھا، لیکن بہرحال اگر قریب میں ہے، اگر ہے بھی ایسا تو اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ٹھیک ہے. ویسے جو اتنا چلا کے لے کر آ گیا ہے نا اس کو تو میرا خیال ہے کافی حد تک تو صحیح ہوگا وہ، الا یہ کہ ٹانگوں کے حوالے سے اصل میں مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی اعتبار سے دانتوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی جو پوچھنا ہوتا ہے نا ہم سے وہ 2 دانت ہیں یا نہیں ہے. اب یہ 2 دانت کی پہچان تو سیدھی بات ہے کہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ یہ اصلی نقلی کیا چیز ہے، تو وہ تو آپ کو کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے. صحیح بات. ہاں، مفتی صاحب آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکیں گے کہ بھائی اس کے اندر اگر کہیں پہ کٹ لگ گیا ہے تو یہ جو ہے وہ تہائی سے زیادہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ دیکھ کر آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. ورنہ عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، عام طور پہ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم سے یہی ہیں، دکھانا ہونا تو تصویریں جو بھیجتے ہیں یہ منہ کھول کے بھیجیں گے کہ اس کے 2 دانت ہیں یا نہیں کی، کانوں کی، یا مختلف یہ زخم ہوا یہ طرح. اچھا، کان ایک بھیجیں گے جو کٹا ہوا ہے نا، دوسرا کان بھیجا ہی نہیں ہے، یا خود اس کو بتایا ہی نہیں کہ وہ دوسرا کان بھی کہ اتنا ہی تھا یا اس کی کتنا کٹ گیا ہے. لیکن پوچھنا تو یہ بنتا ہے اور آپ سے پوچھیں گے، کل بھی آپ سے ہم ضرور پوچھیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم مویشی منڈی احکام و پہچان پروگرام ریکارڈ کریں گے مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ. آپ ذوالحجہ میں اس پروگرام کو دیکھیں گے تو پھر مفتی صاحب کو وہاں جانوروں کے ساتھ ہی ہم وہی مسائل پوچھیں گے، تو دانت بھی دکھائیں گے، سینگ بھی دکھائیں گے، دیگر چیزیں بھی، سیکھنے والی چیزیں، اور یہ سیکھنا چاہیے. اور مقصد بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح چلیں کچھ بیوٹی آتی، خوبصورتی آتی، اسکرین میں خوبصورتی آتی ہے تاکہ ہمارے ناظرین تک احکام اور مسائل جو ہے وہ اچھی طرح ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائے. مزید سوال؟ میں کوٹلی آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، نکیال سیکٹر سے. تو میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ قصر نماز کتنے مسافت کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے؟ پلیز ہم کو یہ بتا.
وہ شخص کے جو اپنے وطن سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے مسلسل سفر کے لیے نکلا کہ ڈائریکٹ وہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، یہ نیت کر کے وہ نکلا ہے، تو اس صورت میں اپنی شہر کی حدود سے نکل کر اس نے ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 ادا کرنا ہے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلا، باہر نکلتے ہی وہ مسافر ہو گیا، اب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو باقی نماز تو پوری پڑھنی ہے، سنتیں بلا ضرورت نہیں چھوڑے گا، اور جو فرائض ہیں اس میں یہ گنجائش مل جائے گی کہ 4 کی جگہ 2 ادا کرنے ہیں۔ عصر کا وقت آیا تو اس میں بھی 4 کی جگہ 2 فرض ادا کرنے ہیں، عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرنے ہیں، مغرب کی جو 3 فرض ہیں وہ پورے پڑھنے ہیں، اور سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے، سنتیں پوری ہی پڑھی جائیں گی۔ اب جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ کو جانا ہے، جو 92 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں جب آپ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی وہاں نیت کیا ہے۔ اگر تو آپ 15 دن 15 رات وہاں رہنے کی نیت کرتے ہیں کہ یہاں آپ 15 راتوں تک ٹھہرے رہیں گے، تو اب اس جگہ پر آپ مقیم ہو جائیں گے، آپ نے وہاں پر پوری نمازیں پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر آپ 15 دن سے کم وہاں پر رہتے ہیں تو پھر آپ پر جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، کسی مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، تو یہی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض آپ نے ادا کرنے ہیں، اور یہ اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ اپنے اصلی وطن، اپنی اصلی شہر، یعنی مثلاً کراچی سے آپ حیدرآباد گئے ہوئے تھے تو اب حیدرآباد سے واپسی تک بھی آپ نے اسی طرح قصر پڑھنی ہے یہاں تک کہ آپ کراچی کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، حاجیوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص، جیسے حجاج کرام عموماً کوئی 40 دن کا پیکج لیے ہوئے ہیں، کوئی 30 دن 25 دن، تو یہ بھی مسافر اسی طرح ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ حاجیوں کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ کتنے دن پہلے پہنچے ہیں۔ اگر تو مینا جانے سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ یہ پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، تو اس صورت میں تو اب مسلسل انہوں نے 15 دن وہیں رہنا ہے، بیچ میں کہیں نہیں جانا۔ اگر جانا بھی ہے، مثلا طائف جاتے ہیں لوگ تو بعض اوقات دن میں جاتے ہیں، دن میں واپس آ جاتے ہیں، رات مکہ مکرمہ کے اندر ہی گزرتی ہے، تو یوں ان کا یہ طائف جانا مضر نہیں ہوگا۔ اب 15 دن کی نیت سے یہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو، جو ہمارے یہاں عام طور پہ رات میں نکال دیتے ہیں، تو انہوں نے جانا ہے مینا، 15 دن یہاں پر رہے ہیں۔ اب مینا کی طرف جائیں گے تو مینا چونکہ یہ مسافت شرعی پر نہیں ہے، تھوڑا ہی دور ہے، تو لہذا وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح عرفات میں بھی انہوں نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے، مزدلفہ میں بھی پوری نماز ہی انہوں نے ادا کرنی ہے، اس لیے کہ ان مقامات پر یہ اب مقیم ہے، مسافر نہیں ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ مینا جانے سے پہلے یہ 15 دن سے کم رہنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آئے ہیں، جیسے گئے مثال کے طور پر آخری دنوں کے اندر، یا ان کا پیکج اس طرح تھا کہ مدینہ منورہ پہ گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو اب اتنے دن نہیں ہے کہ 15 دن ہو جائیں اور یہ مینا کی طرف اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے، صحیح، تو اس صورت میں اب یہ مکہ مکرمہ کے اندر مسافر ہوں گے، صحیح، مسافر ہوں گے، اور اب یہ مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی یہ مسافر ہی رہیں گے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قصر نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی مقیم امام ملتا ہے ایسا کہ جس کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہاں تو ہے ہی نہیں، بلکہ مسافر ہی پڑھا رہے ایسی خیموں کنڈیشن میں نہیں اور ہے، اس طرح، تو وہاں پر انہوں نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے۔ ہاں جب وہاں سے یہ واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ 12 تاریخ کو مثال کے طور پر، یہ آ گئے مکہ مکرمہ، 13 کو رکتے نہیں ہیں، 12 کو آ گئے مثال کے طور پر، اب ان کی نیت مسلسل 15 دن رہنے کی یہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو اب چونکہ کنٹینیو انہوں نے 15 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، تو اس صورت میں اب یہاں سے یہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، مینا جانے سے پہلے بھی جو 15 دن رہ چکے ہیں تو ان میں اگر انہوں نے کوئی سفر کیے ہیں لیکن تھوڑے کیے ہیں، مطلب جیرانہ سے گئے، عمرہ کر کے آ گئے، مسجد عائشہ گئے، طائف چلے گئے، جدہ چلے گئے، یا اس طرح کوئی انہوں نے سفر اختیار کیے ہوئے تھے ان 15 دنوں میں، تو یہ بھی ان کا مقیم ہونا باقی رہے گا یا باقی رہے گا، مسافر؟ اچھا، باقی رہے گا، باقی رہے گا، یعنی یہ سفر اس میں ان کی اقامت صرف اس صورت میں جبکہ پہلے سے انہوں نے 2 جگہ رہنے کی نیت کی،
صحیح. کہ ایک دن وہاں رہیں گے ایک دن یہاں رہیں گے, رات دونوں الگ الگ مقامات پر رات گزاریں گے, تو پھر ایک مسافر ہو جائے گا, پھر وہ مقیم نہیں رہے گا. صحیح. اصل یہ ہے کہ 15 دن مسلسل ایک جگہ رہنے کی نیت ہے, اور 15 راتیں اس میں اصل ہیں کہ رات اصل وہاں پہ انہوں نے گزارنی ہے. دن میں مثال کے طور پہ جدہ گیا ہے, دن میں مثال کے طور پہ جیرانہ گیا اور واپس آ گیا, یا جیرانہ تو قریب ہے اتنا دور نہیں گئے اور رات میں تھوڑے سے حصے کے اندر ہی واپس آ گئے, تو پھر اس صورت میں یہ مقیم ہی رہیں گے, مسافر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے, کہتے ہیں کہ بعض نبینہ افراد ہے جن کو نماز سکھائی جائے تو وہ درست نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض ایسے ہیں جن کی کبھی صف سے پاؤں ہٹ جاتا ہے, کبھی قبلے سے منہ ہٹ جاتا ہے, وہ نبینہ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلتا, تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ ویسے اگر منہ ہی ہٹتا ہے صرف ان کا, تو اس صورت میں تو نماز کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, اصل سینہ پھیرنا ہے. ٹھیک. کہ 45 ڈگری سے ان کا سینہ پھر جائے, تو اس صورت میں پھر واقعی اگر پھر گیا ہے تو ان کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بتائے گا کہ سینہ جو ہے آپ کا یہ قبلے سے پھر گیا تھا, تو نماز ان کو پڑھنا پڑے گی دوبارہ. لیکن عام صف میں کھڑا کر دے تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں, عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. قبلے سے پورا وہ بھی اتنا 90 کی ڈگری اصل میں دیکھیں, یہ تو بعض اوقات جو بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں والا ہوتا ہے, لیکن وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, اس انداز میں پڑے ہوتے ہیں, تو وہ اخیارہ بھی ہوگا تو ایسا کر لیتا ہے. اور نابینا حضرات کو کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ وہ بالکل بہت سے نابینا حضرات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ وہ یوں قبلے سے یوں پھر گئے. وہاں ابتدا میں ہوتا ہے, پھر جب نمازی ان کو صحیح کر دیتے ہیں تو پھر وہ بالکل صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کہ عصر میں اور فجر میں قضائے عمری کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ جی مزید. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کف کیسے کہتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کف میں کرو. ٹھیک ہے. جی عصر اور اس میں قضا عمری. عصر کے بعد تو قضا عمری کر سکتے ہیں, آخری 20 منٹ کے اندر یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح فجر کے بعد بھی قضا عمری کر سکتے ہیں, لیکن جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر اس کے 20 منٹ بعد تک قضا عمری نہیں کر سکتے. تو عصر کے آخری 20 منٹ میں اور سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک قضا نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیں. باقی اس کے علاوہ جو وقت ہے اس کے اندر قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں, اس میں قضا نماز ادا نہیں کر سکتے. باقی اس کے علاوہ تمام اوقات کے اندر قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے, لیکن وہ اوقات کہ جن میں نفل پڑھنا ممنوع ہوتا ہے, منع ہوتا ہے, جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب اگر آپ وہاں قضا نماز ایسے مقام پر ادا کریں گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے, تو اس صورت میں 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ قضا نماز پڑھ لیں, اور یہ بھی گناہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی قضا کا اظہار کیا جائے, یا پھر لوگ بدگمانی کے اندر لوگ جو ہے وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ اس ٹائم میں نوافل پڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی غلط ہو جائے گا. صحیح. تو اس لیے اگر ان اوقات کے اندر آپ نماز ادا کر رہے ہیں, قضا نماز ادا کر رہے ہیں, تو ایسے مقام پہ قضا نماز پڑھیں کہ وہاں لوگ آپ کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا سوال بھی تھوڑا سا ہے تو سمجھنا ناظرین کے لیے, کف کسے کہتے ہیں جو نکاح میں؟ ویسے تو برابری کو بولتے ہیں, اور یہاں یہ مراد ہوتی ہے کہ چند چیزیں ہیں جیسے مال ہے, پیشہ ہے, دین ہے, نسب ہے, ان چیزوں کے اندر عورت مرد جو ہے وہ عورت سے کم درجے کا نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی عورت کی جہاں کی جا رہی ہے شادی, جی لڑکی کا رشتہ جہاں دیکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, تو ان میں یا تو عورت کے برابر ہو یا ان سے بڑھ کر ہو, تو اس کو بولتے ہیں کف. یعنی جس کا اعتبار کیا جاتا ہے نکاح کے معاملے کے اندر کہ وہاں نکاح کرنا ہے نہیں کرنا. عورت کا اگر جیسے خاندان مرد کا اعلیٰ درجے کا خاندان ہے, عورت اس کے مقابلے میں کچھ کم درجے کا خاندان ہے, یا پیشے کے اعتبار سے اس کا والد وہ نہیں ہے جو شوہر کمانے والا ہے, جس کے رشتہ ہو رہا ہے وہ کمانے والا ہے, یا دینی اعتبار سے شوہر زیادہ مضبوط ہے عورت سے, اس کے باپ سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرد جو ہے وہ اس کا خاندان وغیرہ یہ نیچے کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں شادی کرنا بسا اوقات جو عورت کے اولیاء ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, ان کے لیے آر کی صورت ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس کا
لحاظ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی شخص کی جو ہے وہ یوں کہیں کہ اس کی توہین کی جا رہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات بندہ خاندان بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی خاندان کا بڑا نام ہوتا ہے، لیکن وہ فرد جو ہے وہ بڑے سے بڑے عالی خاندان سے بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو ہمیں جو اصول بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ یہ سب ان اصولوں کو دیکھتی ہے کہ چونکہ شادی یہ کچھ لمحات کا کھیل نہیں ہے، گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ نسلوں کی بقا اور نسلوں کی افزائش کے لیے، آگے نسل انسانی بنانے کے لیے ہے یہ۔ تو بسا اوقات اس طرح اگر نکاح ہو جاتا ہے تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، خاندانوں کے آپس میں مزاج نہیں ملتے، بہت ساری باتیں نہیں ملتی، تو پھر نکاح برقرار نہیں رہ پاتا۔ اس لیے یہاں پر جو ہم آہنگی ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ اصول رکھے۔ کفر نہیں ہے تو پھر وہاں پر پہلے سے پیشگی طور پر اولیاء جو ہوتے ہیں، یعنی جو سرپرست ہوتے ہیں، ان کی رضا وغیرہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا۔ اور چونکہ شریعت مطہرہ یہ فردی اعتبار سے حکم نہیں لگاتی، بلکہ جنرل جو ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ عمومی اعتبار سے ان چیزوں کا حکم بیان کرتی ہے، تو اس لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کے اندر کوئی ذات پات کی صورتیں ہوں، ایسا نہیں، اصل تقوی کا معیار ہے، لیکن اسلام یہ فطرت کے عین مطابق فیصلے دیتا ہے، عین مطابق جو ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق حکم بیان کرتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے نکاح کا یوں رجحان کر دیا جائے تو بہت سارے نقصانات جو ہے وہ معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے ان امور کا لحاظ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے مروہ سے صفا کی طرف صحیح شروع کر دے جبکہ شروع صفا سے کرنی ہوتی ہے تو کیا وہ چکر شمار ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی مزید۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچی جوان ہو تو اگر وہ عمرے پہ جانا چاہے تو پہلے شادی کر لے پھر عمرے پہ جائے۔ چلیں جی، مروہ سے صفا کی طرف پچھلی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ۔ تو اصل تو صفا سے ہی شروع کرنی ہے، صحیح، اور صفا سے ہی شروع کی جاتی ہے، وہیں سے شروع کرنی ہے۔ باقی جو دوسرا ان کا سوال تھا کہ بچی جوان ہو تو پہلے وہ شادی اس کی کروا دیں اس کے بعد وہ عمرے پر جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمرے پر جانے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اور محرم یہ اس کے والد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے چچا بھی ہو سکتے ہیں، اس کے جو ہے وہ ماموں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو اس کے محرم ہیں ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہے۔ شریعت میں جو حدیث کے اندر جو آیا ہے حکم وہ یہی آیا ہے کہ یا تو زوج ہو، شوہر ہو، یا محرم ساتھ ہو۔ تو آپ صرف یہ قید لگا دیں کہ صرف شوہر ہو اسی کے ساتھ جا سکے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم کے ساتھ بھی وہ جا سکتی ہے۔ تو اگر اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کوئی اور فتنے کی صورت نہیں ہے، اور اس کا محرم اس کے ساتھ ہے، والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کی بہن کا بیٹا ہے، اس کے بھائی کا بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ یہ جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے نکاح کے حوالے سے اور میاں بیوی کے حوالے سے گفتگو کی، تو یہاں چلیں اسی سوال سے ایک سوال اور میں لیتا ہوں کہ کوئی شادی شدہ لڑکی ہے، اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا والد جا رہے ہیں تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بعض اوقات صرف شوہر تو نہیں جا رہا ساتھ، صرف بیوی یا اس کی بیوی اور ان کی بیٹی، وہ کہتے ہیں ہم اس کا خرچہ لے رہے ہیں، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو کیا مشورہ کیا دیں گے ان کو؟ دیکھیں، یہ اس میں یوں ہم مطلقاً مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر خاندان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنے، اور ہر گھر کا اپنا اپنا ماحول الگ ہوتا ہے۔ تو ہر مقام پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یوں پیشکش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں بڑے کھلے دل والے ہوتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ خود چلی جاؤ۔ صحیح، شوہر خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مجبوری ہے۔ شوہر مالدار ہوتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن اس کے آزار ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بہن اس اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تمہارے بھائی جا رہے ہیں، والد جا رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن بعض
ماحول دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر غریب ہے، شوہر یعنی غریب بھی ہے، مالی سکت نہیں ہے، غریب بھی ہے، اور بسا اوقات مالی سکت نہ بھی ہو تو بسا اوقات جو شوہر کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، یعنی وہ چلی گئی اور شوہر پھر بھپر گیا، یعنی اجازت تو دے دی اس نے، لیکن اجازت اس نے جس انداز میں دی بیوی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ دے تو رہا ہے جانے کے لیے، بول تو رہا ہے اجازت دے رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس نے زندگی اجیرن کر دینی ہے، تو خود اس پر غور و فکر کر کے اپنے ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرے، یعنی اس کو یہ کہہ لیں کہ سمجھداری سے کام لے۔ صحیح، جذبات الگ چیز ہے اور جذباتی پن الگ چیز ہے، جلد بازی سے کام نہ لیں، سمجھیں کہ کیا اس موقع پہ فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر عمل کریں۔ یعنی ہماری یہ ساری گفتگو فرضیت حج کے حوالے سے نہیں ہے، نہیں یہ تو فرضیت وہاں پہ تو احکامات بالکل وہاں پھر یہ اس طرح کے معاملات بیچ میں نہیں آئیں گے، اس کے بھی اپنے احکامات ہیں، لیکن نارمل مدینہ شریف جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے تو یہ جو گفتگو کی اس کے مطابق ہی بہرحال فیملیز کا آپس میں جو رکھ رکھاؤ یا دیگر معاملات ہیں کہ جس کے اندر گھر امن کا گہوارہ بنے گا، تو یہ شریعت کو بڑا مقصود ہے، اس کی روح رعایت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور آپ کے کئی شرعی سوالات، دینی سوالات، حج سے حوالے، قربانی کے حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہیں تو دارالتحریل سنت کا نمبر بھی اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس نمبر پر بھی آپ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے ان مسائل کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔